نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہم میں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ بے شمار نعمتیں اس کی ہر ہر لمحے ہر بندے پر ہر بندی پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے اس بات کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، خیر کا اور شر کا۔ دونوں کے مجموعے سے یہ پیدا ہوا ہے۔ اس کی طبیعت میں خیر بھی ہے اور اس کی طبیعت میں شر بھی ہے، اس کی طبیعت میں نیکی بھی ہے اور اس کی طبیعت میں گناہ بھی ہے۔ انسان کی طبیعت کے اندر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں قوتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر شر کی قوت اور گناہ کی قوت کو بروئے کار لایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہی انسان شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیکی کی قوت کو بروئے کار لا کر انسان اس پر عمل کرے اور اپنی پوری زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں اور ہر ایک کے اندر، کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں، کوئی اس سے علیحدہ نہیں۔ قرآن کریم نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے امت کے سامنے، اور قرآن کریم نے پوری امت کے سامنے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے سامنے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کر دیا جو خیر کی ہیں اور ان کو بھی بیان کر دیا جو شر کی ہیں۔ جو چیزیں گناہ ہیں ان کو بھی قرآن کریم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا، اور جو چیزیں خیر کی اور نیکی کی ہیں، اللہ تک پہنچانے والی ہیں، جنت تک پہنچانے والی ہیں، ان کو بھی قرآن کریم نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ چاہے وہ خیر کی قوت پر عمل کرے اور فرشتوں تک پہنچ جائے، یا وہ خدا نہ کرے شر کی اور گناہ کی قوت پر عمل کرے اور شیطانوں سے بدتر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے بھی اشارتاً اس کی طرف ہدایت فرمائی ہے، ان گناہوں کو بیان فرمایا ہے جو انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان گناہوں اور نافرمانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کے اندرونی اعضاء یعنی قلب سے اور اس کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں وہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ باطنی اعضاء سے یعنی قلب سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہیں ان سے عام طور پر آج کل ناواقفیت ہے۔ لوگ سمجھتے ہی کہ یہ گناہ، حالانکہ وہ بدترین گناہ ہوتا ہے، قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، قرآن کریم نے بھی جا بجا ان کو بیان فرمایا۔ پہلے میں وہیں سے ابتدا کروں، پھر اس کے بعد جو قلب سے تعلق رکھنے والے گناہ جیسے تکبر ہے، اس کا تعلق جو ہے براہ راست قلب سے، بعد میں پھر اعضاء سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ابتداء جو تعلق ہے وہ قلب سے۔ تو پہلے میں وہ بیان کروں گا کہ جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے، اس کے بعد انشاءاللہ باطنی یعنی قلب سے تعلق رکھنے والے گناہوں کو بیان کروں گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ جن چیزوں کو گناہ قرار دیا گیا ہے اگر ان کو چھوڑ دے تو آدمی کا ظاہر بھی پاک و صاف اور نہایت پاکیزہ ہو جائے گا، اور اس کا باطن اور قلب بھی نہایت پاک و صاف اور پاکیزہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ یہی تصوف ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں۔ جو ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، شریعت نے ان سے بچنے کا حکم دیا۔ جو قلب سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، شریعت نے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اس لیے ان دونوں کو جدا نہیں کیا جائے گا۔ شریعت اور طریقت دونوں کی دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ جس چیز کو شریعت حرام کہتی ہے اس کو طریقت بھی حرام کہتی ہے، جس چیز کو شریعت حلال کہتی ہے طریقت بھی حلال کہتی ہے۔
بہرحال میں سب سے پہلے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے کو بیان کرنا شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے تمام ظاہری اعضاء کا جائزہ لیں تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ اعضاء جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جن کی کارگزاریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، آپ ایسے ہی اوپر سے نیچے تک اترتے چلے آئیے اور سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو لے لیجیے۔ یہ نظر اور یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ ان کے بغیر آدمی کے لیے یہ عالم اور یہ جہان اندھا ہو جاتا ہے۔ کس قدر مشقت میں رہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا نہیں فرمائی، نظر عطا نہیں فرمائی، اور کس قدر عیش و آرام میں اور ہر چیز کے دیکھنے بھالنے میں رہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ آنکھوں کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے دریافت کیجیے جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھین رکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس پہنچا، اللہ نے بھیجا تھا اسے آزمائش کے لیے۔ وہ شخص اندھا تھا جس کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیری سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ طلب اور مراد کیا ہے، یہ بتا دے۔ اس نے کہا میری سب سے بڑی مراد یہ ہے کہ میری آنکھیں آ جائیں اور نظر آنے لگے۔ بعد میں اس نے دوسری باتیں بیان کی، لیکن دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے اس نے اسی کو بیان کیا کہ مجھے نظر آنے لگے اور آنکھیں میری ٹھیک ہو جائیں۔ فرشتے نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، نظر اسی صحیح ہو گئی۔ تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے، قدر اس کی وہی لوگ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں چونکہ یہ مفت میں ملی، بغیر کسی محنت کے حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فیض اور اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ عطا فرما دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا تو نظر اس کی صحیح ہوتی ہے، سب کچھ دیکھتا بھالتا ہے اور سب کچھ اس سے کام لیتا ہے، پورے عالم کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر باپ کو دیکھتا ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، پھر پورے عالم کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، ہم میں سے جس کی بھی یہ چھن جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کس قدر عذاب میں اور کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بینائی سلب کر لے اور چھین لے پھر وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چھن جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے نواز لیا۔ یہ نعمت چھین لی اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، اپنی حکمتوں کی وجہ سے، اور خود اس بندے کی وجہ سے کہ اس کی خیر بھی اسی میں تھی، اور بندے نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظر اور یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، ان حدیثوں سے میں نے اس کا نعمت ہونا بھی بیان کر دیا۔ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ غور یہ کرنا چاہیے کہ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں کس لیے عطا فرمائی۔ آیا ٹی وی کی بیماری دیکھنے کے لیے، غیر عورتوں کی، اجنبی عورتوں کی تصویریں دیکھنے کے لیے، سینما بینی کے لیے، یا اسی قسم کی دوسری فحش حرکات دیکھنے کے لیے اس لیے عطا فرمائی، یا کسی اور مقصود کے لیے عطا فرمائی؟ نعمت تو اس نے دے دی اور بہت ارزاں طریقے سے دے دی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس نعمت کا استعمال کس طرح کریں۔ اگر اس نعمت سے ہم گناہوں کے کام اور اللہ کی نافرمانیوں کا کام لیتے رہیں تو یہ نعمت ہمارے لیے آخرت میں جا کر عذاب بن جائے گی، اور اگر اس نعمت سے ہم نے اللہ کی فرما برداریوں کے اور اس کی اطاعت کے کام دیے تو یہ نعمت ہمارے لیے آخرت میں برکت کا سبب بنے گی اور اللہ تعالی ہمیں اس کے عوض میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ ایسی نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ دنیا میں شکر ادا کرے گا تو اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ اور برکت اور اضافہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ
وہاں بھی خوب خوب جزا عطا فرمائے. شکر کی جزا اللہ کے یہاں صرف جنت ہے اور کچھ نہیں، صرف جنت ہے اور کچھ نہیں. اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں. نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب ہوتا تو ہے بہت وسیع، لیکن میں مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اسی میں استعمال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں استعمال کریں. اگر اس کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ نعمت کی ناشکری ہوگی. ایسی ناشکری ہوگی کہ جس کا وبال دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، آنکھوں کی نعمت، اور ہم اس سے ناول پڑھنے لگے، ہم اس سے فحش قسم کے رسالے پڑھنے لگے، ہم اس سے جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے لگے، ہم اس سے اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارنے والی تحریریں پڑھنے لگیں، تو خود فیصلہ کیجئے کہ یہ نعمت ہمارے حق میں کیسی ہے. ہم نے اس کا شکر ادا کیا یا ناشکری کیا. اللہ نے اس لیے تو یہ نعمت عطا نہیں فرمائی تھی کہ ان چیزوں میں اس کو استعمال کیا جائے. اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ مصرف تو نہیں رکھا تھا کہ ہم اسے گناہوں کے اور نافرمانیوں کے کاموں میں استعمال کریں. اس لیے ہم یقیناً ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اگر اس نعمت سے ہم نے دوسرا کام لیا، اس کے برخلاف قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے لگے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. دینی کتابوں کو ہم پڑھنے لگے، وہ دینی کتابیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت پیدا ہو، ہم انہیں پڑھنے لگے. مکہ مکرمہ کو جا کر دیکھیں، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھیں. ایسے ہی اور دوسرے نیک کاموں میں ہم اس نعمت کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم شکر گزار بندوں میں داخل ہوں گے، اور ہم اس آنکھوں کی اور نظر اور بینائی کی نعمت کا جتنی بھی طاقت ہمارے اندر ہے اس کے مطابق شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے. دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں جا کر پورا اجر، بلکہ اجر عظیم ملے گا. آنکھوں سے متعلق گناہ بہت سے ہیں جن کو میں نے مختصر طریقے سے بتا دیا. ان گناہوں سے آنکھوں کو بچانا ہر مومن پر، ہر مومنہ پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. ایسا لازم اور ایسا واجب ہے کہ کسی وقت بھی اس سے آدمی علیحدہ نہیں ہو سکتا. ہر وقت اس کے اوپر یہ حکم ہے کہ اپنی نظر کو، نظر جیسی نعمت ہے، فلاں چیز سے محفوظ رکھو، فلاں سے محفوظ رکھو، فلاں سے محفوظ رکھو. یعنی جتنے بھی شیطانی کام ہیں، ہر وہ چیز جو شیطان جن کے ذریعے نافرمانی پر اور گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. ان سب سے محفوظ رکھو. قرآن و حدیث کو آپ دیکھیں گے تو آپ بالکل اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ نظر کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر بڑی تنبیہ فرمائی ہے اور تاکید فرمائی. چنانچہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اور اس کو نظر بد کو اس کو سہم من سہام ابلیس کہا گیا کہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یعنی ایسی گندی چیزوں کی طرف دیکھنا. اب میں گندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب گناہ ہے تو وہ گندا ہے. ہر گناہ گندا اور غلیظ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے. اگرچہ ہمیں یہاں پر اس دنیا میں اس کی بدبو سونگنے میں نہ ہے، لیکن ہوتا ہے وہ بدبودار. تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں غلیظ اور گندی چیز. تو ایسی گندی چیزوں کی طرف دیکھنا کہ جن سے شیطان اللہ کی نافرمانی کا کام لے سکے. حدیث میں اس کو فرمایا کہ سہم من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس نے تیر پھینک دیا اس کی آنکھوں کی طرف کہ تو اب ان آنکھوں سے کام لے لے، یہ گناہ کا، اس گناہ کا، اس گناہ کا، اس گناہ کا. اور بندے نے کام لے لیا، وہ کامیاب ہو گیا، ابلیس کامیاب ہو گیا. تو اس قدر اہتمام کیا ہے قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی حفاظت کا. اور یہ مسئلہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں.
لیکن عمل کا معاملہ ہے وہ بعد میں، اس کو تو بعد میں دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں تو میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنے ان اعضاء کا جو ظاہری اعضاء ہیں، کہ ہم ان سے کون کون سے کام اچھے کر رہے ہیں اور کون کون سے کام برے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کر رہے ہیں۔ آنکھوں کے بارے میں تو صرف اتنا سا ہی میں نے عرض کیا۔ آنکھوں کی قریب پیچھے کی طرف ایک اور چیز ہے جسے دو کان کہتے ہیں، کان، یہ بھی اعضاء ظاہرہ میں سے نظر آتے ہیں، یہ کان ہمارے موجود ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کانوں کے اندر قوت سماعت عطا فرمائی۔ جو بہرے ہو جاتے ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں، مشین لگاتے ہیں اپنے کان کے اندر تاکہ آواز صحیح طریقے سے آئے، اور یہ مشین تو اب ایجاد ہو گئی، اس سے پہلے تو یہ مشینیں تھیں نہیں، اس لیے وہ بیچارے معذور سے ہی رہتے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جن کے کان بیکار ہو چکے اور قوت سماعت ان کی جواب دے گئے، کچھ ہی کہتے رہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ وہ بات صحیح طریقے سے سن سکتے ہیں، نہ وہ آواز صحیح طریقے سے سن سکتے، بس ایک خاص کیفیت کے اندر جو بہرے پن کی ہے اسی کے اندر وہ رہتے ہیں۔ یہ کانوں کی نعمت ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمائی، انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی مل گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان والا ہوتا ہے، بہرا نہیں ہوتا، قوت سماعت اس کے اندر ہوتی۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہ اس قوت سماعت سے فوری طور پر صحیح کام نہیں لے سکتا، لیکن سنتا ہے۔ یہ قوت سماعت بغیر کسی محنت کے مفت اللہ نے عطا فرمائی، نہ ہم نے اس کی دعا کی تھی اور نہ ہمارے ماں باپ نے اس کی دعا کی تھی کہ ہمارے بچے کو قوت سماعت اور کان عطا فرما دے۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ قوت سماعت اور یہ دو کان ہمیں عطا فرما دی۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، جس طرح آنکھ کہ موجودہ زمانے کی تحقیقات کے اندر ہے، کان کا شعبہ الگ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا تجربہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کان کی ایک خاص بناوٹ جو اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ آواز اس کے ذریعے صحیح طریقے سے کان میں جاتی ہے، کنٹرول ہو کر جاتی ہے۔ اگر یہ بناوٹ نہ ہو، سپاٹ ہو کان، تو آواز پہنچنے میں خلل واقع ہو۔ میرا خیال فرمائیے کس قدر نعمت اللہ کی۔ ایسے ہی کان کے اندر پردہ ہوتا ہے تو اس سے ہوا کی لہریں ٹکراتی ہیں اور بندہ سن لیتا ہے۔ بولنے والے کی آواز لہروں کے ذریعے کان تک پہنچتی ہے، پردے سے ٹکراتی ہے وہ آواز، اور بندہ سن لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہم نے کیا کی؟ اس نعمت کا شکر کس طریقے سے ادا کیا؟ اللہ نے یہ نعمت ہمیں کس لیے عطا فرمائی تھی اور ہم نے اس کو کس کس کام میں استعمال کیا، تھوڑا سا جائزہ لے لیجیے۔ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ ہم جتنے ناشکرے ہیں، کس قدر اللہ کے ناشکر گزار ہیں، پتہ چل جائے گا ان باتوں سے جو میں نے عرض کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ تم اس نعمت سے کام لو، وہ کام کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں، جو مجھے راضی کر دے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس کام کو نہیں لیں گے، ہم اس نعمت سے یہ کام نہیں کریں گے، ہم تو وہ کام کریں گے، اس نعمت سے وہ کام لیں گے جس سے شیطان خوش ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں یہ کیا۔ یہ نعمت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے، ذکر اللہ کی آواز سننے کے لیے، دینی باتوں کی اور واعظ و نصیحت کی آواز سننے کے لیے، اسی طریقے سے اچھی باتیں سننے کے لیے، کسی مظلوم کی فریاد سن کر اس کا مداوع کرنے کے لیے، کسی غریب کرنے کے لیے اور اسی خیر خواہی کرنے کے لیے، مخلوق کی خیر خواہی کے لیے کہ اچھی باتیں سنیں ان کی جانب سے اور ان کو جواب اس لیے عطا فرمانا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے یہ کام نہیں ہے اس نعمت سے لینے کا۔ ہم جو کام لیں گے وہ تو یہ لیں گے کہ خوب گانے سنیں گے، عورتوں کے گانے سنیں گے، خوب باجا سنیں گے، گانے اور باجے کے اندر ہم اس کو استعمال کریں گے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ہم تو خوب ان کانوں سے وہ باتیں سنیں گے کہ جو امت کے اندر فرق اور تفریق پیدا کرنے والی ہیں، ہم وہ باتیں سنیں گے کہ جن سے شیطان خوش ہو رہا ہو۔ ہم نے اس پر عمل کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کتنا بڑا ناشکر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ غور
تو ہم بھی اس کا مزداق بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ شکر گزاری کہ یہ نعمتیں جو اس نے عطا فرمائیں جس مقصد کے لیے، ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کی طرف آ گئے کہ جو ان نعمتوں کے بالکل خلاف ہے اور وہ ہمارے لیے وبال بننے والا ہے. یہ ہے ناشکری. قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ نہ سمجھیں کہ ان باتوں کی وہاں پر باس پرس نہ ہوگی. ہم جو کچھ اپنی نظر سے کام لے رہے ہیں غلط قسم کے یا اچھے قسم کے، یا اپنے کانوں سے جو کچھ ہم کام لے رہے ہیں اچھے یا برے، ان کی باس پرس آخرت میں نہیں ہوگی. ایسا نہ سمجھیں. قرآن کریم فرما رہا ہے ان السمع والبصر، بے شک یہ کان اور یہ آنکھیں، والفؤاد اور یہ دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باس پرس، ہر ایک سے باس پرس کہیں گے قیامت میں. ہر ایک سے پوچھیں گے، ہر ایک سے پوچھیں گے، ہر ایک سے یعنی مواخذہ کریں گے کہ تم نے اس نعمت کو، نگاہوں کی اور نظر کی نعمت کو کہاں کہاں استعمال کیا. تم نے کانوں کی اور قوت سماعت کی نعمت کو کس کس چیز میں استعمال کیا. پورا حساب دو اور پورا جائزہ دو. عمر بھر کا حساب ہوگا. یہ بھی نہیں کہ ایک دن دو دن کا حساب ہو جائے، پوری عمر کا حساب ہوگا کہ تم نے اپنی پوری عمر کے اندر بتاؤ کہاں کہاں نظر کو استعمال کیا، کہاں کہاں قوت سماعت کو استعمال کیا. اور بندہ اس کا جواب دے گا. بندہ بچ نہیں سکتا جواب دینے. وہاں پر سب کچھ یاد آ جائے گا، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، منٹ اور سیکنڈ کی قید کے ساتھ یاد آ جائے گا. نامہ اعمال سامنے ہوگا. ہر بندہ، ہر بندی اس نامہ اعمال کو دیکھے گا. بندی اس نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ سنیچر کے روز فلاں تاریخ کو عصر کے بعد کیا باتیں سنی، وہاں موجود ہے لکھا ہوا. جمعے کے دن واعظ و نصیحت کے موقع پر کیا باتیں سنی، لکھا ہوا موجود ہے. اور جب نماز پڑھ کے آ گئے جمعے کی تو پھر ٹی وی کی بیماری کے سامنے بیٹھ کر کون سی چیزیں دیکھی اور کون سی باتیں، کون سے گانے سنے، غیر عورتوں کی آوازیں کتنی سنی، سب وہاں لکھا ہوا ہوگا. جواب دینا پڑے گا. وہاں پر جھوٹ بول نہیں سکتا اور کوئی ہیلا بہانہ کر نہیں سکتا. وہاں جواب دینا پڑے گا. اور صرف جواب ہی نہیں بلکہ اگر خدا نہ کرے یہ پوچھ دیا کہ ایسا کیوں کیا، بس یہی ہلاکت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کی باس پرس ہوگی آخرت. ویسے تو آخرت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے، چاہے وہ کیسی بھی نعمتیں ہوں، اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہیں پڑھا ہوگا آپ نے کہ پھر تم سب سے ہم اس دن دریافت کریں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں. لتسألن یومئذ عن النعیم، نعیم کہتے ہیں نعمت. تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں کہ ان نعمتوں کا حساب دو، کس طریقے سے تم نے ان کو استعمال کیا. ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو ہے آنکھوں کی ہے، بڑی نعمت جو ہے کانوں کا. اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑائی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر ایک کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. کانوں سے بھی دریافت کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی دریافت کیا جائے گا. کیا 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 تم نے. یہ ایسی نعمت ہے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو اور ہمیں عطا فرمایا محض اپنے فضل و کرم سے، جس مقصود کے شکر گزار بندے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. اور اگر اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو بس سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے ہم ناشکر گزار ہوں گے اور اس کا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائے تو وہاں بھی بھگتنا پڑے گا. ذرا دیکھتے جائیے آپ اس کو کہ آغاز انسان کو اللہ نے عطا فرمائے، اس میں صرف یہ 2 عضو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، اور ان کے اندر، ان اعضاء کے اندر جو کچھ بھی نیکی یا گناہ کے کام ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے، ان کو بھی میں نے تھوڑا بہت بیان کر دیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو بھی
حرام سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمارے کانوں کو بھی حرام آوازوں سے محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پورے طریقے سے صراط مستقیم پر چلائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی توفیق کامل عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، ہمارے اہل و عیال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سائے میں دنیا میں بھی رکھیں اور آخرت میں بھی رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے